السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ السراج فی المیراث کا چھٹا سبق پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے باب معرفت الفروض و مستحقیہا، کہ مقررہ حصے اور ان کے مستحقین کی جاننے کا بیان۔ الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، کہ قرآن پاک میں جو حصے متعین کردہ ہیں وہ 6 ہیں۔ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس۔ وہ 6 کون سے ہیں؟ نصف یعنی آدھا، ربع یعنی چوتھائی، ثمن یعنی 8واں حصہ ہے، اور ثلثان یعنی 2/3، ثلث یعنی 1/3، سدس یعنی 6واں حصہ۔ اور آگے مصنف فرمائے التضعیف والتنصیف، تضعیف اور تنصیف کے طریقے پر، یعنی دگنا اور آدھا کرنے کے طریقے پر ہے۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ وَأَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ 12 نفرًا، اور ان حصوں کے لینے والے 12 افراد ہیں۔ 4 من الرجال، 4 مردوں میں سے ہیں، وَهُمُ الْأَبُ وَالْجَدُّ الصَّحِيحُ وَهُوَ أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا، اور یہ جو 4 مذکر افراد ہیں، مرد ہیں، ان میں سے پہلا باپ ہے، دوسرا جد صحیح یعنی باپ کا باپ یعنی دادا، وہی نالا اگرچہ یہ اوپر تک ہو، یعنی دادا، پردادا، لکڑ دادا وغیرہ۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں والأخ لأم والزوج، اور ان مردوں میں سے جو تیسرا ہے وہ اخیافی یعنی ماں شریک بھائی ہے، اور چوتھا شوہر ہے۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں وَثِمَانٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اور ان 12 افراد میں سے 8 عورتیں ہیں، وَهُنَّ الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَتْ، اور ان 8 عورتوں میں سے جو پہلا ہے وہ ہے زوجہ یعنی بیوی، اور والبنت اور بیٹی ہے، تیسری پوتی، وَإِنْ سَفَلَتْ اگرچہ یہ نیچے تک ہو، یعنی پوتی ہو گئی، پڑ پوتی ہو گئی، یہ تمام اصحاب فرائض میں سے شامل ہیں۔ آگے فرما رہے مصنف والأخت لأب وأم، اور حقیقی بہن، آگے مصنف فرما والأخت لأب اللاتی بہن، آگے فرما رہے ہیں والأخت لأم اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن، والأم الجدۃ صحیحۃ، اور آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ یعنی ماں، اور آخری جو ہے وہ جدہ صحیحہ ہے۔ جدہ صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ وہی التی لا يدخل فی نسبتها الى المیت جد فاسد، یعنی جدہ صحیحہ وہ ایسی جدہ ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں جد فاسد داخل، یعنی ان کا واسطہ فاسد ہے، یعنی نانا وہ نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں جدہ صحیحہ۔ اب جو پہلے مصنف نے فرمایا کہ الفروض مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ، مصنف نے الفروض مقدرۃ ستۃ نہیں کہا کہ مقررہ سے 6 ہیں، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو مقررہ حصے ہیں وہ 6 ہیں، تو اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ بعض جو حصے ہیں وہ قرآن کریم میں مقرر نہیں ہیں، بلکہ احادیث اور اجماع وغیرہ سے ثابت وغیرہ سے ہیں، جیسے دادی کا 6واں حصہ یہ بھی احادیث وغیرہ سے ثابت ہے۔ تو اسی لیے مصنف نے الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی کا، اور قرآن اب جو حصے مقرر وہ 2 قسموں پر ہیں۔ جو پہلی قسم ہے نو اول اس کو کہتے ہیں، اس میں پہلا نصف ہے، ربع ہے اور ثمن ہے، اور دوسری نو یعنی نوع ثانی اس میں
پہلا سلسان، سلس اور سدس، یہ 6 حصے قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب جو سب سے پہلے نصف، تو نصف یہ آدھے کو کہتے ہیں، یعنی 2 میں سے 1۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے ہیں تو اس کا آدھا جو حصہ ہے وہ 50 ہیں، تو یہ نصف کہتے ہیں کہ یعنی کسی 2 میں سے آدھا حصہ، یعنی 100 میں سے 50۔ اور ربع یعنی چوتھائی، یعنی 4 میں سے 1۔ جیسے 100 ہے تو اس کے 4 حصے کیے جائیں تو اس میں سے جو 4 حصے ہوں گے تو وہ 25 بنیں گے، تو 25 جو ایک ہے یہ اس ربع کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح سمن یعنی 8واں، یعنی 8 میں سے 1۔ جیسے 100 روپے کے 8 حصے کیے جائیں تو 12 روپے اور 50 پیسے آئے گی، تو یہ جو 12 روپے اور 50 ہے یہ 8واں حصہ ہے۔ سلس یعنی تہائی، یعنی 3 میں سے 1۔ جیسے 100 کے 3 حصے کیے جائیں تو 33 روپے اور 33 پیسے آئیں گے، تو یہ سلس ہے، یعنی تہائی حصہ ہے 33 روپے۔ اور سلسان 2 تہائی، یعنی 3 میں سے 2۔ جیسے 100 روپے کے 3 حصے کیے گئے تو ان 3 حصوں میں سے جو 2 حصے ہوں گے وہ 66 روپے اشاریہ 66 پیسے بنیں گے۔ اور سدس یعنی چھٹا، یعنی 6 میں سے 1۔ 6 میں سے 1، جیسے 100 روپے ہے تو اس کے 6 حصے کیے جائیں تو اس کا جو چھٹا حصہ بنے گا وہ 16 روپے اشاریہ 67 پیسے بنیں گے۔ تو یہ جو ہے نصف، ربع، سمن اور سلس، سلسان، سدس کی تفصیل ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ علی التضعیف و تنصیف، تو تضعیف اور تنصیف کی کیسے سمجھیں؟ تو یہ جو تضعیف و تنصیف ہے تو یہ جو دونوں نوع اول نوع ثانی ان کو بیان کیا ہے، یہ دونوں قسموں کی خوبی یہ ہے کہ اگر دونوں کو دائیں طرف سے دیکھا جائے تو ہر عدد دوسرے کے مقابلے میں دگنا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر قسم اول کو دائیں طرف سے دیکھیں، نصف ربع کا دگنا ہے اور ربع یہ سمن کا دگنا ہے۔ اسی طرح قسم ثانی میں بھی سلسان سلس کا دگنا ہے، سلس سدس کا دگنا ہے۔ اسی کو تضعیف کہتے ہیں۔ اور تضعیف کے معنی ہے کہ 2 چند کرنا، یعنی عدد کو اس طرح ذکر کرنا کہ دائیں طرف سے ہر عدد دوسرے کا دگنا نظر آئے۔ اور انہی عددوں کو اگر بائیں طرف سے دیکھا جائے گا تو ہر عدد دوسرے کے مقابلے میں آدھا نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر قسم اول کو بائیں طرف سے دیکھیں تو سمن یہ ربع کا آدھا ہے اور ربع یہ نصف کا آدھا ہے، اور دوسری قسم میں سدس سلس کا آدھا ہے اور سلس سلسان کا آدھا ہے۔ اسی کو تنصیف کہتے ہیں۔ تنصیف کا معنی ہے کہ آدھا کرنا، کہ یعنی ہر عدد کو اس طرح ذکر کرنا کہ بائیں طرف سے ہر عدد دوسرے کے مقابلے میں آدھا نظر آئے۔ جیسے یہ مثال میں 8 روپے ہم نے تصور کیے ہیں، جیسے سمن ہے تو اس کا دگنا ربع ہے اور ربع کا دگنا نصف ہے، اور اسی طرح نصف کا جو آدھا ہے وہ ربع ہے اور ربع کا آدھا سمن ہے۔ نصف جو ہے 8 روپے ہیں، تو اب اسی 8 کو اگر آدھا کریں گے تو یہ ربع بنے گا، پھر ربع کو آدھا کریں گے تو یہ سمن بنے گا۔ جیسے ہم نے یہ مثال 100 روپے کی دی تھی، ہم نے مثال میں پہلے بیان کر دیا تھا کہ نصف 50 روپے بند ہے، 100 روپے میں سے جو نصف ہے وہ 50 ہے، اور ربع یہ 100 روپے میں 25 روپے جو ہے یہ ربع بند ہے 100 کا۔ اسی طرح سمن یہ 12 روپے اور 5 پیسے یہ 100 روپے کا سمن بنتا ہے۔ تو 50 روپے یہ دگنا ہے 25 روپے کا، اور اسی طرح 25 روپے یہ دگنا ہے 12 روپے اور 5 پیسے کا۔ اسی طرح یہ دگنا ہوگا۔ اگر اس کو تنصیف کے طور پر دیکھیں گے تو 12 پیسے اور 5 روپے یہ آدھا ہے 25 روپے کا، اور 25 روپے آدھا ہے 50 روپے کا۔
اسی طرح یہ جو دوسری مثال ہے آگے جو مصنف نے فرمایا کہ جو اربعۃ من الرجال، کہ ان جو صحابہ میں سے 12 افراد ہیں، 12 افراد میں سے 4 مرد ہیں، وہ باب ہے، وہ جد صحیح ہے، یعنی دادا، اگرچہ وعین اعلیٰ، اگرچہ اوپر تک ہو، یا پردادا وغیرہ پورے تمام ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور یہ بات ذہن کر لیں کہ ماں باپ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جن سے میت یعنی جو مورث جو مر گیا ہے وہ پیدا ہوا ہو۔ سوتیلا باپ یا سوتیل ماں مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے سگے ماں باپ مراد ہیں، نہیں ہیں۔ اور آگے جو والاخ لام، یعنی اخیافی بھائی، تو یہ مذکر اولاد میں سے اخیافی بھائی بھی 4 مردوں میں سے، اور زوج ہے، وہ زوج اور زوج ہے۔ اور آگے مصنف نے فرمایا کہ 8 عورتیں ہیں، ان میں سے بیوی ہے، بیٹی ہے، اور پوتی، وَإِن سفلت۔ اب سفلت یہ صیغہ نصر عنصروں سے سمع اسم کرم ہے کہ تینوں بابوں سے آتا ہے، لیکن نصر عنصر پڑھنا اس کو زیادہ بہتر ہے، اور کرم و اکرم سے پڑھنا اس کو غلط قرار دے گا، یعنی سفولت وغیرہ پڑھنا۔ تو اس کا معنی ہے حقارت، یعنی وہ بالکل نیچے تک اس کی پوتیاں پڑ پوتیاں وغیرہ تمام آ جائیں۔ اور آگے جو ہے والاخت لاب و ام، اس کا معنی حقیقی، کہ یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن، حقیقی بہن۔ والاخت لاب یا اللہ تی بہن، یعنی باپ شریک بہن کو اللہ تی کہتے ہیں۔ والاخت لام یعنی ماں شریک بہن، جس کو اخیافی بہن کہتے ہو۔ والام ماں ہے، اور جدہ صحیحہ۔ اب جد، پہلے جد صحیح اور جد فاسد، ان کی تعریفات۔ تو جد صحیح کس کو کہتے ہیں؟ وہی الذی لا تدخل فی نسبتہ الی المیت ام، جد صحیح وہ مذکر اثر بعید ہے کہ جس کا میت سے رشتہ ماں کا واسطہ نہ ہو، سے دادا، باپ کا باپ، پردادا ہو گیا، باپ کے باپ کا باپ، یہ تمام جو ہیں یہ جد صحیح کہلائیں گے۔ جد فاسد کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي تَدْخُلُ فِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمَيِّتِ أُمٌّ، جد فاسد وہ مذکر اثر بعید ہے کہ جس کا میت سے ماں کا واسطہ ہو، جسے نانا۔ ابھی نانا یہ ماں کا باب ہے، تو اس کے درمیان ماں کا واسطہ آ رہا ہے، تو یہ جد فاسد کہلائے گا۔ اور جدہ صحیحہ کس کو کہیں گے؟ مؤنث جدہ صحیحہ، یہ التی لا يدخل فی نسبت اہل المیت جد فاسد، جدہ صحیحہ وہ مؤنث اثر بعید ہے کہ جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسطہ نہ ہو، جیسے دادی یہ باپ کی ماں ہے، نانی یہ ماں کی ماں ہے، پردادی یعنی دادی کی ماں یہ ہے۔ اور جد فاسد، جدہ فاسدہ کس کے کہتے ہیں؟ کہ وہی التی یدخل فی نسبت اہل المیت جد فاسد، وہ مؤنث اثر بعید جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں جد فاسد آتا ہو، جیسے نانا کی ماں۔ اب مسئلہ نکالنے کا طریقہ سیکھیں گے، تو آپ کے سامنے میراث کا مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے لفظ میت لمبا کر کے لکھیں گے، اس کے بعد میت کے ان ورثاء کا نام لفظ میت کے نیچے لکھیں گے جو اس کے وفات کے وقت زندہ تھے۔ جو یہ بندہ جو فوت ہو گیا، اس سے پہلے جو اس کی اولاد مر گئی تو اس کو وراثت نہیں ملے گی، بلکہ میت کے وفات وقت جو زندہ تھے ان کو حصہ ملے گا۔ تو ہر وارث کی نسبت میت کی طرف کریں گے، مثلا بیوی سے مراد میت کی بیوی، بیٹے سے مراد میت کا بیٹا بیٹی، اور اسی طرح قیاس کریں گے۔ اور ورثاء کا آپس میں رشتے کو مت دیکھیں گے، ورنہ بڑی غلطی واقع ہوگی۔ اگر مسئلے میں شوہر یا بیوی ہو تو اس کو پہلے لکھیں گے، اس کے بعد باقی ذوی الفروض لکھیں گے، اور آخر میں اسبات لکھیں گے۔ پھر ذوی الفروض کا اپنا مقرر حصہ لکھیں گے، نصف، ربع، ثمن وغیرہ میں سے، اور اسبا کے نیچے لفظ عین لکھیں گے۔ اور محجوب یعنی جو ساقط ہو جائے گا، جس کو حصہ نہ ملتا ہو، تو اس کے ساقط کے نیچے سین لکھیں گے یا میم لکھیں گے۔ اب جیسے یہ مثال ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص مر گیا ہے، اس کی بیوی ہے، ماں ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور بھائی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم میت
ایسے لکیر لگائیں گے جیسے یہ اوپر لگی ہوئی ہے میت، پھر اس کے نیچے بیوی لکھیں گے کیونکہ بیوی ہے اس فوت شدہ کی بیوی ہے، ماں اور 2 بیٹیاں ہیں، بھائی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ زوجین میں سے شوہر یا بیوی میں سے کوئی ورثہ ہے تو پہلے ان کو لکھیں گے، تو سب سے پہلے بیوی لکھی، اس کے بعد پھر اس کے ذوی الفروض میں سے جو ہو اس کو لکھیں گے، جیسے ماں ذوی الفروض ہے اس کو لکھا، پھر 2 بیٹیاں بھی ذوی الفروض کو پہلے لکھا، پھر اس کے بعد عصبہ لکھا، اگر اس کے بعد کوئی ساکت والا ہو تو اس کو بھی لکھیں گے، مثال کے طور ابھی تو یہ دے تو بھائی عصبہ ہے تو اس کو آخر میں لکھا۔ تو اب مسئلہ جو ہے کہ بیوی کو جب اولاد موجود ہو، 2 بیٹیاں آگے انشاءاللہ اس کے پڑھیں گے، اولاد جب موجود ہوتی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، تو اس کے نیچے سمن لکھا ہم نے۔ پھر ماں بھی جب اولاد موجود ہوتی ہے جیسے بیٹیاں موجود ہیں تو اس کو سدس ملتا ہے، پھر 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹی نہیں 2 ہے تو اس کو ثلثان ملا، پھر بھائی ہے تو یہ عصبہ بنے گا تو اس کو عصبہ کر کے لکھ دیں گے۔ اب مسئلہ جو نکلے گا کہ جب پہلی 9 یعنی نصف ربع اور سمن میں سے اگر کوئی بھی ان دوسری قسم سے مقابلے میں ٹکرائے، جیسے سمن یہ سدس کے مقابلے میں ٹکرا رہا ہے تو مسئلہ 24 سے نکلے گا، تو ہم نے مسئلہ 24 سے نکالا۔ نصف ربع سمن یہ 9 اول ہے، اور یہ 9 اول میں سے اگر کوئی دوسری 9 کے یعنی ثلثان ثلث سدس ان کے مقابلے میں آ جائے گا، مثال کے طور پر نصف اگر ان کے مقابلے میں آئے گا تو مسئلہ 6 سے نکلے گا، اور ربع ان کے مقابلے میں آئے گا تو مسئلہ 12 سے نکلے گا، اگر سمن ان کے مقابلے میں آ جائے گا تو مسئلہ 24 سے نکلے گا۔ جیسے یہ مثال ہے کہ بیوی ماں 2 بیٹیاں بھائی، تو اس میں ہم نے جو سمن آ گیا تو سمن ابھی دوسری قسم سدس اور ثلثان سے ٹکرا رہا ہے تو مسئلہ 24 سے نکلے گا۔ اسی طرح اگر ادھر نصف ہوتا تو پھر مسئلہ 6 سے نکلتا، اور اگر ادھر سمن کی جگہ ربع ہوتا تو مسئلہ 12 سے نکلتا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر آگے۔ پھر اب یہ جو ہے سمن کو جو ہم نام عدد 8 کا پہاڑا جب ہم نے 3 مرتبہ پڑھے 24 بنے گا، تو 3 مرتبہ 8 کا پہاڑا لگا تو ہم نے نیچے 4 ہے، سدس کا ہم نام عدد 6 تو مرتبہ پڑھا تو 4 مرتبہ 6 کا پہاڑا لگ رہا ہے تو ہم نے اس کے نیچے 4 لکھا۔ پھر ثلثان ہے، ثلثان کا ہم نام عدد 3 ہے تو 3 کو ہم نے 24 پر پڑھا تو 8 مرتبہ 3 کا پہاڑا 24 پہ لگ رہا ہے، تو پھر ثلثان ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس کو دگنا کر دیتے ہیں، تو 8 کا جب دگنا کیا تو 16 بن گیا۔ تو اب ان کو جو آپس میں جوڑیں گے، 4 اور 3 7 بن گئے، پھر 7 اور 16 یہ 23 بن گئے۔ تو اب یہ جو تمام ہے بیوی ماں اور بیٹیاں ان تمام کے حصے ہیں، یہ ذوی الفروض ہیں، تو ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد باقی جو بچے گا تو ابھی یہ 23 ہو گئے، تو اس سے 24 تھے اور یہ 23 ہیں، تو ایک حصہ بچ گیا وہ عصبہ کو دیا یعنی بھائی کو، کیونکہ ذوی الفروض کو سے جو بھی حصہ بچتا ہے وہ عصبہ لے لیتے ہیں، تو اب یہ دیا تو اب ٹوٹل 24 ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ 3 حصے تو بیوی ایک کی ہے تو اس کو اپنے حصہ مل گیا، ماں کو بھی 4 حصے مل گئے، اور بیٹیاں 2 ہیں اور حصے 16 ہیں، تو 2 بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے تو 16 کو جب 2 میں تقسیم کریں گے تو 8 یعنی 1 کو 8 ملے گا، تو یہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ایک حصہ بھائی کو مل جائے گا، یہ مسئلہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ دیگر مسائل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔